پچھلے دنوں ایک ان کے نام سے ٹویٹ چلا تھا مجتبیٰ خامنائی صاحب کے نام سے، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ لبنان جو ہے اب یہ ہمارا پرائمری جو ایشو ہے وہ لبنان ہے. اور ہم نے دیکھا کہ بڑی گول پوسٹ موو ہو گئی. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ کیا تو ان کا خیال تھا فیبروری کے اندر پلان یہ تھا 4-5 ہفتوں میں گورنمنٹ گر جائے گی، رجیم چینج ہو جائے گی، میزائل پروگرام فارغ ہو جائے گا، اور جناب نیوکلیئر تو ہم کریں گے، اس کو کریں گے اور سب کچھ. لیکن اب وہ رجیم چینج بھی ختم ہو گیا، میزائل کی بات چیت بھی ختم ہو گئی. نیوکلیئر پر خیر ایرانی پہلے مانے ہوئے تھے تو وہ بھی ایشو سائڈ پہ ہو گیا. بات آ گئی ہرمز پہ جو پہلے ایشو نہیں تھا، پہلے کھلی تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب وہ سین سارا بن گیا. ڈو یو تھنک اس وقت ایران جو ہے کلیئرلی ایک کیا کہتے ہیں اٹ ہیز این اپر ہینڈ اور اس کی ٹرمز پہ پیس ہو رہی ہیں؟ اور یہ میں جب ایکزیس نے کل جو ڈیل بھی نکالی اس کے مطابق نظر آ رہا ہے کہ وہ جو 2 واٹر ویز بھی بنائے ہیں کہ جی نارتھ سے گزرے گا، اندر جائیں گے اور ایران کنٹرول کرے گا، واپسی پہ وہ عمان سے آئیں گے، پھر مڈل لین آ جائے گی. لیکن ایک چیز اس میں یہ تھی کہ جی ایران کے ساتھ آپ کو اس کو کوآرڈینیٹ کر کے آپ کریں گے تو اس کا سوورینٹی والا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. کیا لبنان والا مسئلہ اس وقت آپ کے خیال میں کراپ اپ کر سکتا ہے یا وہ ایک نیگوشیٹنگ پوائنٹ ہی تھا ایران کی طرف سے؟ نہیں، لبنان اصل مسئلہ ہے، وہ صرف نیگوشیٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. جو وہ نہیں چھوٹ جائے گا. وہ اس لیے بھی نہیں جائے گا مالک صاحب کہ دیکھیں نا، جب سے شروع ہوا ہے لبنان مسئلہ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ایم او یو کا بالکل شروع میں ذکر ہوا تو اس میں پہلا جو ڈس ایگریمنٹ آیا وہ کس بات پہ آیا؟ لبنان کے اوپر کہ جی لبنان شامل نہیں ہے. پھر پرائم منسٹر نے بھی ٹویٹ کیا، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، اس نے ایران نے بھی کہا. سو دس از این ایشو دیٹ از ریفیوزنگ ٹو گو اوے اینڈ اٹ ول ریفیوز ٹو گو اوے. دیکھیں ایک اور بھی ہم بات ہے، جو مرضی گفتگو ہو اس سے بھی بڑا ایک اور بھی مسئلہ ہے نا وچ ول ناٹ گو اوے، اور وہ غزہ کا ہے. غزہ کا اس سارے میں ذکر نہیں آتا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا ایک امپلیکیشن نہیں ہے. آپ اگر یہ پوری کہانی جب اس کی تاریخ لکھی جائے گی یا لکھی جا رہی ہے تو اس کا جو ایک کانٹیکسٹ ہے وہ تو آپ نہیں چھوڑ سکتے. جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ہے شیڈو پارٹی، شیڈو بھی نہیں، اس نے تو جنگ شروع کی. سو وہ جو سارے مسئلے ہیں وہ رہیں گے. لبنان از امپورٹنٹ کیونکہ ایران کے لیے بھی یمن سے کہیں زیادہ گہرا اس کا جو رشتہ ہے وہ حزب اللہ کے ساتھ ہے. سو ان دیٹ سینس اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے. اور جہاں تک یہ بات ہے ہرموز کی، یو آر ایگزیکٹلی رائٹ، یہ بھی از ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے. ہم پہلے بھی کئی بار بات کر سکیں کہ بیسک ایشو جو ہے اس وقت نیگوسیشن کا، لبنان کا مسئلہ نیگوشیٹ نہیں ہو سکتا میرے خیال میں. اس کا پارٹ ملٹری، پارٹ ایک مختلف قسم کی چیز آئے گی. لیکن جو امیڈیٹ نیگوسیشن ہے اس کا مسئلہ 2 موومنٹس ہیں. ون از موومنٹ آف شپس آن دا ہرموز، اور صرف یہ نہیں کہ وہ یہاں سے جائے گا یا وہاں سے جائے گا. دوسرا از موومنٹ آف منی ٹورڈز ایران، اور وہ ایران کی ضرورت ہے، اس کی نیسیسٹی ہے، اس کی مجبوری ہے. کیونکہ اگر اس کے پاس کسی قسم کی ریکمپنسیشن نہیں آئے گی، چاہے وہ کشتیوں کی ٹول سے آئے، چاہے وہ انفریوزن اکاؤنٹ سے آئے، چاہے وہ انٹرنیشنل ایڈ سے آئے، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آئے گی کیسے، لیکن اگر وہ نہیں آئے گی تو وہ ری بلڈنگ نہیں کر سکتا جس کے بغیر وہ اپنی جو لوگ ہیں ان کو نہیں سنبھال سکے گا. اچھا پہلے ہی آپ کی اکنامک، مجھے ایک بات بتائیں، بہت سے لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ جو ایران ہر باری زیادہ سخت رویہ استعمال کر رہا ہے اس کا ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ایران کی جو اس وقت حکومت ہے اور IRGC وغیرہ ہیں، ان کو جنگ سے خوف نہیں ہے، ان کو امن سے زیادہ خوف آتا ہے. بیکاز اگر امن ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں نے جو مسئلے ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اکانومیز ان ٹیٹرز، اس کو بننے میں ٹائم لگے گا. دسمبر میں ڈیموز بھی ہوئیں، احتجاج بھی ہوئے، تو ابھی تو ریلی اراؤنڈ دا فلیگ سارے ہوئے ہوئے ہیں نا کہ ایک کامن دشمن ہے امریکہ اسرائیل، تو سارے وہ باتیں بھول گئے ہوئے ہیں. جب امن ہوگا تو یہ سارے مسئلے ایک دم سر اٹھائیں گے. اور لیکن یہ بات درست ہو سکتی ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے. ایک پارٹ آف اٹ ایک بار امریکہ کی طرف سے بھی یہ آتی ہے کہ یار ان کی گورنمنٹ بڑی انسٹیبل ہے، ان کا سپریم لیڈر کو کسی نے دیکھا نہیں، ان کے تو فیکشنز بنے. تو کئی بار اس طرح بھی آتی ہے ٹو سارٹ آف پینٹ ایران ایز این انریلائبل ایکٹر. لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ یہ جو آرگومنٹ ہے یہ ٹوٹلی غلط ہے. یقیناً جنگ میں ان کو ایک ریلینگ اراؤنڈ دا فلیگ ہے، لیکن دے آلسو انڈرسٹینڈ کہ پرپیچول جنگ تو کوئی نہیں برداشت کر سکتا نا، جتنی مرضی آپ کی ریزیلینس ہو.
کسی وقت وہ گر جاتی، وہ ختم ہو جاتی ہے. ایران کے جو خدشات ہیں وہ بہت ریئل ہیں اور اس سے فرق بھی ہے. ایران کا اسی لیے جو آپ بات کر رہے تھے دیٹ میک سینس نا کہ پیسہ کتنا آ رہا ہے، ایسٹس کتنے ڈی فریز ہو رہے ہیں، وہ تاکہ ان کو امیجیٹ نیڈ تو ہوگی، تو وہ دیٹ بیکمز اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. ویری کوئکلی ان کی ایک کنسرن یہ ہے کہ بیکاز ٹرسٹ نہیں ہے دونوں سائڈوں میں آپس میں، کہ یار یہ جیسی امریکہ کی الیکشن ہو جائے گی اس کے بعد تھوڑا سا جو پریشر ہے وہ ٹرمپ پہ جب کم ہوگا تو وہ پھر they will might renege and do something much more drastic. ایک تو یہ خطرہ ہے. دوسرا میرے خیال میں ان کا اب یقین ہو گیا اور ساری دنیا کا یقین ہو گیا کہ ہرموز کے بند ہونے کی وجہ سے سارے ممالک آلٹرنیٹیوز بھی ڈھونڈ رہے ہیں، چاہے وہ پائپ لائن ہو، چاہے وہ کوئی اور پورٹ ہو. سو دے نو کہ ان کے پاس ایک ونڈو جو بھی ہے وہ ریلیٹیو آئندہ یہ اتنا بڑا لیور نہیں ہوگا ان کے پاس جتنا بڑا لیوریج اس وقت ہے اس کا. بٹ لیٹس کنکلوڈ our discussion on the thing کہ اس وقت تو ڈیل ہوتی نظر آ رہی ہے، پہلے یہ سٹیپ تو کراس کریں پھر دیکھ لیں گے آگے. بالکل. ایک جملے میں اگر سم کرنے کی کوشش کروں، کاؤنٹ دا شپس اینڈ کاؤنٹ دا ڈالرز. اگر یہ میرے خیال میں یہ ہوگا اور اگر کشتیاں گزرنی شروع ہو گئی اور تھوڑا سا پیسہ آنا شروع ہو گیا، ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. چلے ڈاکٹر صاحب اسی پازیٹیو نوٹ پہ بات ختم کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. ناظرین پروگرام کو میں اسی بات پہ ختم کروں گا کہ جو میں نے خبر آپ سے شیئر کی تھی کہ یہ جو مسئلہ ہے صوبوں والا اور یہ لوکل گورنمنٹ والا، اب واقعی وقت آ گیا کہ ان کو بڑے فیصلے کرنے ہوں گے. اس سے لالی پاپ نہیں چلے گا، کسی کو جلدی نہیں ہے، فیصلے ہوئے میں ہیں. اب ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا یہ ایک آرگومنٹ کر کے کنسنسس کے ساتھ صوبے بنیں گے یا خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی اور کانفلکٹ ہوتا نظر آئے گا. بیکاز کانفلکٹ باقی تو ملک تو افورڈ کرتا نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں یہ تو بالکل ہی افورڈ نہیں کرتی. خیر لیٹس سی، ابھی تو بہت راستہ لمبا ہے. لیٹس سی ہاؤ اٹ آل اینڈز اپ.